بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں شہر کوفہ اسلامی حکومت کا بہت مضبوط مرکز تھا۔ شام، اردن، فلسطین کے علاقوں کے علاوہ اس دور کی وسیع اسلامی مملکت کی نظریں کوفہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہاں سے کون سا اہم فرمان جاری ہوتا ہے یا وہاں کیا اہم فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس شہر کے باہر ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب سے مراد یہودی یا عیسائی کے راستے میں ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے منزل مقصود دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور اہل کتاب کوفہ سے نزدیک دوسری جگہ جانا چاہتا ہے۔ چونکہ دونوں کا کچھ راستہ ایک ہی تھا، اس لیے دونوں نے سوچا کہ اکٹھے ہی چلتے ہیں اور راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے چلیں گے۔ دونوں کا مشترکہ راستہ بڑے آرام و سکون سے باتیں اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے گزر گیا، اور وہ اس دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی تھیں۔ اہل کتاب نے اچانک تعجب سے دیکھا کہ مسلمان کوفہ جانے والے راستے پر جانے کے بجائے اسی کے ہمراہ چل رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جا رہے ہو؟ مسلمان نے کہا، کیوں نہیں؟ اہل کتاب نے کہا، تو پھر ادھر کیوں آ رہے ہو؟ کوفہ جانے والا راستہ وہ رہا۔ مسلمان نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر میں تمہارے راستے پر تمہیں کچھ آگے تک ہمراہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سفر کریں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر ایک حق بن جاتا ہے۔ اب اس تھوڑی سے ہمراہی کی وجہ سے تمہارا مجھ پر ایک حق بن گیا ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے میں چند قدم تمہاری ہمراہی کروں گا اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ اس اہل کتاب شخص نے بڑی حیرانی سے کہا، اچھا جی، جو تمہارے پیغمبر نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے اور اتنی تیزی سے ان کا دین دنیا میں پھیل گیا، اس کی اصل وجہ ان کا یہ اخلاق کریمہ تھا۔ اہل کتاب شخص کے تعجب اور حیرانگی کی انتہا اس وقت ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے یہ ہمراہی مسلمانوں کے خلیفہ وقت جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دنوں بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے با ایمان اور جان نثار ساتھیوں میں ہونے لگا۔